بہت پرانی بات ہے 2005 کی، میں اس وقت پڑھ رہا تھا، ایک بات مجھے یاد آ گئی حدیث پہ۔ جو خود حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں یا تشریح پوری نہیں سنتے، ہمارے ہاں کچھ کام تھا، کچھ پنکھا خراب تھا، تو ایک مستری کو میں نے بلوایا، اس کو گپ شپ میں کہتے تھے لکڑ پاڑا۔ وہ جیسے کہیں دکان میں یا گھر میں داخل ہوتے تو ٹھا پاں مچا دیتا ہے، ایسے ادھر چیز پھینک دی، ادھر توڑ دی، شور مچا، تو اس کا نام پڑ گیا سرائکی میں، اسے کہتے ہیں لکڑ پاڑا، لکڑیاں پھاڑنے والا۔ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ جیسے نام اس کا تھا ایسے دماغ بھی ایسے ہی تھا اس کا۔ تو پنکھا، وہ میں نیچے کھڑا تھا، سٹول پکڑ کے وہ پنکھا ٹھیک کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں بات چلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے 7 بچے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کی عمر تو نہیں؟ کہتے میں نے چھوٹی عمر میں شادی کی اور یہ۔ میں نے کہا 7 بچے ہیں؟ تو انہوں نے فاصلہ، کہتے ہر سال ایک بچہ ہوتا ہے میرا۔ میں نے کہا اچھا، کیونکہ اس شادی کو اتنا عرصہ نہیں گزر گیا، 7 8 9 سال ہوئے ہوں گے، 8 سال۔ تو میں نے کہا پھر ہر سال جو آپ کا ہوتا ہے تو وہ تو جیسے حکم ہے کہ اسے دودھ پلا جائے، اس کا حق ہے۔ کہتے ہیں مول صاحب جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اس نے تو اردو میں سنائی، یہ ہم نکاح میں پڑھتے ہیں کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والے زیادہ بچے جنے، کیونکہ میں اس کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے۔ اب یہ حدیث ہے نا بھائی، حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہا کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب میں نے کہا میری بات سنو کہ اچھا، پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا، کہتے یہ ہے کہ بچے زیادہ کی بیوی میری مسلسل بیمار رہتی ہے، چارپائی پہ پڑی ہے۔ میں نے کہا آپ کو سلام، وہ چارپائی پہ پڑی ہے، ہر سال بچہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں نے جو سنی ہے نا فإنی مکاثر بکم الامم، کہ میں آپ کی کثرت کی وجہ سے امت کی دوسرے امتوں پر فخر کروں گا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے لکڑ پاڑا، یہ آپ کی بیوی بیمار ہے، علماء نے تو اتنی تک اجازت دی ہے کہ 3 4 سال کا وقفہ بھی کر سکتے اگر کوئی مجبوری ہو، نہیں تو کم از کم 2 سال کا تو کرو نا، اس کو دودھ تو پینے دو پورا۔ کہتے نہیں میں نے آپ کہتے کیسے پھر مولوی بن رہے ہو، یہ کیسے تھا، میں طالب علم تھا، آپ کس طرح یہ اس طرح بات ہے یہ۔ میں نے اسے سمجھایا بھائی میری بات سنو، علماء نے یہ حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق تھے، امت کو بڑی سہولت دیتے تھے، اور ساتھ یہ حدیث ہے یسروا ولا تنفروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، کہ تم آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو بہرحال کافی دیر بات چلی تو اس نے وہ ناراض ہو گیا مجھ سے کہ تم کیا حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے حدیث سنی؟ کہتے میں نے علماء سے سنی ہے۔ میں نے کہا سمجھنے میں پھر غلطی ہوگی، جب آپ کی بیوی بیمار پڑی ہے اور اتنے بچے ہیں تو بس کر لو نا، اس کی صحت کا کچھ کرو۔ وہ پھر میرے الفاظ ذرا ایسے تھے، اس لیے ناراض ہوئے۔ میں نے کہا بھیڑ بکری تو نہیں ہے نا، ہر سال بچہ دے گی اور صحیح ہوگی، گھاس چرے گی، کھائے گی، پیے گی، ٹھیک۔ میں نے کہا عورت ہے، کمزور ہے، تو میں نے کہا یہ حقوق نہیں بتائے۔ دوسری طرف جو حدیثیں ہیں کہ بیوی کے حقوق اور بچوں کے تربیت کے حقوق، وہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ اب ایک حدیث تو تم نے سن لی نا، ادھوری سے ادھوری، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ مجھے بات یاد آ گئی، دیکھیں جب بھی علماء سے حدیث سنیں، اگر سمجھ نہ آئے، میں بیان کر رہا ہوں نا حدیث، آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھ سے پوچھیں، آپ بیان کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ جی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کے متعلق جو ذہن میں کوئی خدشہ ہو وہ مجھ سے پوچھیں۔ اب لوگ پھر اس چیز میں آج ظاہر حدیث پڑھ کے یا کس سے سن کے اور پوری بات نہیں سمجھی ہوتی، آگے اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس لکڑ پاڑے حضرت کی بیوی بیمار ہے مسلسل، اور وہ اس حدیث کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم زیادہ بچوں والی عورتیں جو وہ پسند کرو اور جو محبت کرنے والی ہو، تاکہ میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے، نادانی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کئی عرصے تک نہیں، کیونکہ میں نے اسے پھر تھوڑی سی سنائی۔ میں نے کہا تو حدیث کہہ رہا ہے اللہ کے بندے، اس کا تو یہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر حدیث کو اب جب خود پڑھیں تو ضرور علماء سے پتہ کیا کہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر یہ جو میں نے حدیث انس کی روایت پڑھی ہے اس میں اگر یہ بات ہو کہ لوگ اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے، اب حدیث کا ظاہر تو یہ ہے نا کہ واجب ہو گئی، یعنی جنت واجب ہو گئی، لیکن نیچے جو محدثین اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے حضور کی منشا کیا تھی،
مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا خلاصتاً کہ جو بندہ یعنی اگر وہ واقعی آپ کے تعریف کے قابل ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی میں اس کی موت آئی، خاتمہ ہوا، اور وہ اچھا بندہ تھا، تو امید ہے اللہ اسے جنت دے دے گا۔ جو برائی بیان کر رہے ہو، اگر وہ اسی کے مستحق ہوا، اسی حالت میں مرا، تو پھر خطرہ ہے کہ وہ جہنم